دشمن سے نجات اور جادو سے حفاظت۔ انسانی زندگی میں بعض اوقات ایسے حالات پیش آتے ہیں جب انسان خود کو غیر محفوظ محسوس کرتا ہے۔ کبھی دشمن کا خوف، کبھی حسد اور کبھی جادو یا نظر بد کا وہم انسان کے دل و دماغ کو پریشان کر دیتا ہے۔ ایسی صورتحال میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور درست اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اپنی حفاظت کا اہتمام کریں۔ السلام علیکم ہمارے تمام جو ویورز ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں تعویذ اور وظائف پر مشتمل سب سے بڑا چینل، اور میں آپ کا روحانی معالج ڈاکٹر محمد ارشد۔ دشمن ہر دور میں موجود رہے ہیں، مگر ایک مومن کی اصل طاقت اس کا اللہ پر بھروسہ ہے۔ قرآن پاک میں بار بار اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا محافظ ہے۔ روزانہ آیت الکرسی پڑھنا انتہائی مؤثر ہے۔ صبح شام کی مسنون دعائیں پڑھنا حفاظت کا مضبوط ذریعہ ہیں۔ سورہ فلق اور سورہ ناس کا ورد انسان کو ہر قسم کے شر سے بچاتا ہے۔ جب انسان یہ اذکار یقین کے ساتھ پڑھتا ہے تو ایک روحانی حصار اس کے گرد قائم ہو جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بہت ہی زبردست اور اعلیٰ وظیفہ بیان کریں گے جو کہ دشمن سے حفاظت، کوئی جادو ٹونا ہے، کسی نے آپ پر تعویذات کی ہیں، حسد کیا ہے یا آپ کے معاملات میں رکاوٹ پیدا کی ہے، تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ دور ہو جائے گی۔ تو اس وظائف اور ہمارے چینل سے جو بھی نقش آپ لکھتے ہیں ان کی اجازت کے لیے آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر دینا ہے، لائک کر دینا ہے، اور اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو کمنٹس کر دینا ہے۔ ایک بات کو غور سے سمجھ لیں، پوری ویڈیو کو لفظ بلفظ غور سے سننا ہے، آخر تک ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے، کیونکہ ہم نے ویڈیو کے اندر وظیفہ پڑھنے کے اور اس پر عمل کیسے کرنا ہے، کیسے اس کو لکھنا ہے، وہ طریقہ ہم نے بیان کرنا ہے، اس لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ اسلام جادو کے وجود کو تسلیم کرتا ہے، مگر ساتھ ساتھ وہ اللہ پر یقین کا بھی لازمی طور پر درس دیتا ہے۔ جب آپ پورے یقین کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ ضرور کرم فرمائیں گے۔ تعویذ اگر قرآن کی آیت اور جائز اذکار پر مشتمل ہو تو بعض علماء اس کی اجازت دیتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ اس میں شرک یا غیر اسلامی الفاظ نہ ہو، اس پر مکمل یقین اللہ کی ذات پر ہو، تعویذ پر نہیں۔ اصل حفاظت اللہ کے ذکر میں ہے، نہ کہ کسی چیز میں۔ اکثر اوقات خوف ہمارا اپنا پیدا کیا ہوا ہوتا ہے۔ شیطان انسان کے دل میں وسوسے ڈال کر اسے کمزور کرتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اللہ پر مکمل یقین رکھا جائے، ہر حال میں صبر اور شکر کو اپنایا جائے، منفی خیالات سے دور رہا جائے۔ دشمن ہو یا جادو، ایک مومن کے لیے سب سے بڑی طاقت اللہ کی مدد ہے۔ جب انسان قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو کوئی بھی نقصان اسے نہیں پہنچا سکتا۔ تو آج ہماری جو ویڈیو ہے وہ سورہ لہب کا قرآنی حصار ہے، پوشیدہ اور ظاہری دشمنوں کی شرارتوں سے نجات کا ایک رات کا مجرب روحانی عمل ہے۔ اندھیرے میں واد کرنے والوں کے خلاف ایک طاقتور روحانی ڈھال ہے۔ دشمن کی ایک ازلی حقیقت ہے، جب تک یہ دنیا قائم ہے انسان کو محبت کرنے والے بھی ملیں گے اور نفرت کرنے والے بھی۔ یہ زندگی کے دائرہ کار کا ناگزیر حصہ ہے۔ عزت اور الفت، وہ لوگ جو آپ سے محبت کرتے ہیں اور آپ کو عزت دیتے ہیں۔ حسد اور عداوت والے کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ وہ لوگ جو خواہ مخواہ کی ترقی سے جلتے ہیں اور شرارتیں کرتے رہتے ہیں۔ دشمنوں کی دو اقسام ہوتی ہیں، کون زیادہ خطرناک؟ ایک ہوتا ہے کھلا دشمن، ایک ہوتا ہے پوشیدہ منافق۔ اب سامنے آ کر گالم گلوچ کرتا ہے، پہچان بھی دے رہا ہوں، خطرہ بھی ہدف بھی۔ کھلا دشمن وہ جو سامنے آپ کے بولتا ہے۔ پوشیدہ منافق وہ ہوتا ہے جو منہ پر گیت گاتا ہے، آپ کی تعریف کرتا ہے اور پیٹ پیچھے وار کرتا ہے۔ خطرہ کیا ہے؟ کم، کیونکہ آپ اس سے خبردار ہوتے ہیں، جو آپ کا کھلا دشمن ہوتا ہے۔ اور انتہائی خطرناک ہوتا ہے، قرآن کا فیصلہ ہے انما المنافقین، اور یہ جو منافق لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ وقتی غصہ ہوتا ہے یا جھگڑا ہوتا ہے جو کھلا دشمن ہوتا ہے، اور جو پوشیدہ منافق ہوتا ہے وہ جان و مال، عزت، کاروبار، اہل و عیال کی مکمل تباہی کی طرف نظر رکھتا ہے۔
ظاہری دشمن سے دنیاوی تدبیر سے بچا جا سکتا ہے، لیکن پوشیدہ دشمن کے لیے روحانی اثار ناگزیر ہے۔ حسد کے محرکات وہ آپ کے دشمن کیوں بنے؟ مالی ترقی کے لحاظ سے، عہدہ و منصب میں ترقی کے لحاظ سے، گھریلو سکون کے زیادہ حسن و جمال کی وجہ سے، تعلیمی کامیابی کی وجہ سے۔ دشمنی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب اللہ کی ذات آپ کو اچانک عطا فرماتی ہے اور ساتھ چلنے والے اس ترقی کو برداشت نہیں کر پاتے۔ وظائف بے اثر کیوں ہوتے ہیں؟ اکثر یہ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ حضرت مفتی صاحب ہمیں رزلٹ نہیں ملتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک آپ ان مصیبتوں اور بلاؤں کو نہیں ہٹائیں گے کسی عمل کا فائدہ نہیں ہوتا۔ زمین و آسمانی بلائیں یہ وہ پوشیدہ رکاوٹیں ہیں جو آپ کے اعمال کے اثرات کو روک دیتی ہیں۔ بغیر روحانی صفائی کے کیے گئے وظائف جو ہدف تک نہیں پہنچ پاتے۔ اب روحانی صفائی کا پہلا قدم کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ صدقہ وہ طاقتور ہتھیار ہے جو ہر قسم کی زمینی اور آسمانی بلاؤں کو کاٹ دیتا ہے۔ 360 جسم کے جوڑ ہیں ہمارے اور ان کا صدقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق حادثات اور ناگہانی آفات سے بچنے کے لیے اپنے جسم کے 360 جوڑوں کا صدقہ نکالیں۔ آپ کے پاس اگر 10 روپے بھی ہیں تو اللہ کی راہ میں نکالیں، یہ آپ کی جان و مال کا اور اس عمل کا صدقہ بن جائے۔ صدقہ کیسے ادا کریں؟ استطاعت کے مطابق انسانوں کے لیے، غریب، محتاج یا مسافر کی مدد کریں، نقدی کی شکل میں، کھلانے کی شکل میں، کپڑے، جوتے یا سردی کے لیے جرسی کی شکل میں۔ اللہ کی دیگر مخلوق کے لیے اگر آپ صدقہ نکالنا چاہتے ہیں تو یہ ساری مخلوقات میرے رب کا کنبہ اور قبیلہ ہے۔ کیڑے مکوڑوں اور پرندوں کے لیے حشرات الارض چینی یا آٹا ڈالیں۔ چاول یا روٹی کے ٹکڑے چھت یا گارڈن میں آپ ڈال دیں۔ روحانی تنبیہ عمل کی بنیادی شرط ہے۔ قرآنی اعمال 100% اثر دکھاتے ہیں، لیکن اس کی ایک کڑی شرط ہے۔ جائز مقصد ہو، صرف اس صورت میں جب دشمن نے آپ کو عاجز کر دیا ہو اور آپ حق پر ہو۔ ناحق استعمال، اگر آپ نے ناجائز یا ناحق کسی پر یہ عمل کیا تو عمل اپنا کام کر جائے گا، لیکن آپ عند اللہ سخت پکڑ میں آ جائیں گے۔ روحانی صفائی کا دوسرا قدم کیا ہے؟ درود و سلام۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود بھیجنا آپ کے ہر عمل کے 100% نتائج کا ضامن ہے۔ لاتعداد نعمتیں ہم پر 24 گھنٹے ان کی برکات برس رہی ہیں۔ عمل شروع کرنے سے پہلے 3 مرتبہ دل کی گہرائیوں سے درود پاک لازمی پڑھیں۔ یہ 2 کام صدقہ اور درود کر لیں، زندگی میں جو عمل کریں گے 100% رزلٹ ملے گا۔ عمل کی تیاری کیسے کرنی ہے؟ مخصوص وقت ہے، عمل صرف ایک دن کرنا ہے، وقت عشاء کی نماز کے بعد ہے۔ مکمل تنہائی اور یکسوئی ہونی چاہیے، ایسا وقت جب آپ دنیاوی کاموں، جاب یا گھر کے کام سے فارغ ہو چکے ہوں اور کوئی بلانے والا یا آپ کو ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو۔ ضروری اشیاء کیا چاہیے آپ کو؟ 21 عدد ثابت کالی مرچیں اور انہیں رکھنے کے لیے ایک صاف برتن۔ اب آپ نے 21 کالی مرچوں کا دائرہ عمل کرنا ہے، یہ دائرہ 21 مرتبہ مکمل کرنا ہے۔ تلاوت سورہ لابا، اس پر 1 مرتبہ مکمل سورہ لاب تلاوت کریں۔ تبت یدا ابی لہب۔ مضبوط تصور ہونا، یعنی کہ 1 مرچ آپ نے اٹھانی ہے، 1 مرچ پر آپ نے تلاوت سورہ لہب اول آخر درود شریف پڑھنا ہے۔ جب آپ اس پہ سورہ لہب پڑھ چکے ہیں تو اس پہ آپ نے مرچ پھونک مار لینی ہے۔ تو اس طرح آپ کی 21 مرچوں پر 21 بار سورہ لہب اور اسی تعداد سے اول آخر 2 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے آپ۔ مضبوط تصور ہونا چاہیے، دل میں کامل یقین رکھیں کہ دشمن تمام عزائم ناکام ہو رہے ہیں۔ تصور کی طاقت، تاریخ اور حال کرب، جس صورت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو نیست و نابود کیا، وہی صورت آپ کے دشمنوں کے لیے حصار بنے۔ تاریخی رب کیا ہے؟ تصور کریں جیسے ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹے اور اس کے عزائم خاک میں ملے۔ آپ کا ہدف کیا ہے؟ بالکل اسی طرح میرے دشمن کے ارادے، اسی کی شرارتیں اور اس کی سازشیں نیست و نابود ہو رہی ہیں۔ اہم نوٹ کیا ہے؟ مضبوط تصور کے بغیر عمل کی تاثیر ادھوری رہتی ہے، دھیان دشمن کی ناکامی پر مرکوز ہے۔ آپ کا مرحلہ کیا ہے؟ جب آپ یہ پڑھ چکے ہیں 21 کالی مرچیوں کو پر پڑھائی مکمل ہو جائے تو عمل کی آخری اور فیصلہ کن منزل آ گئے۔
तमाम 21 कालिस मिर्चों को तेज जलती हुई आग चूल्हे या तंदूर में फेंक दें। जलने के दौरान तसव्वुर करें कि जब मिर्चें जलकर राख बन रही हों तो ये तसव्वुर करें कि दुश्मन के इरादे, उसकी साजिशें और उसका तकब्बुर बिल्कुल रेजा रेजा होकर खाक में मिल रहा है। अल्लाह की पनाह और सदका जारिया, इस एक रात के अमल के बाद आप जिंदगी भर के लिए अल्लाह के मजबूत किले और हिसार में आ जाएंगे। सदका जारिया है, ये इल्म दूसरों तक पहुंचाएं। इस पैगाम को उन लोगों तक शेयर करें जो मजलूम हैं और दुश्मनों से तंग हैं। अल्लाह की ज़ात पर कामिल यकीन रखें, वो बेहतरीन कारसाज और मुहाफिज है। दुरूद और सलाम के साथ इस अमल का इख्तिताम करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर करम फरमाएंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।